اس سے پہلے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو، ہماری ان ویڈیوز کو، جو کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو اگر آپ ریگولر طریقے سے سنیں، آپ سپر ہیلدی انسان بن سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ جو انسانی زندگی کا ہائیسٹ مقام ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہو۔ تھینک یو۔ زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو پرابلمز ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو بیماریاں ہیں، اس کا اسے کوئی آسان حل ملے۔ ایک بات کو دھیان میں رکھ لیجئے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے، جب تک آپ اس پہ پوری طرح دھیان نہیں دیتے، اس پہ پوری طرح جب تک آپ توجہ نہیں دیتے، تو اس کا آپ کو ٹھیک حل نہیں ملنے والا۔ میں آج آپ کو چند ایک ایسی مثالیں دوں گا کہ دنیا میں کچھ لوگوں نے جب کسی کام پہ، کسی اپنی مشکل پہ، کسی اپنے پروجیکٹ پہ جب توجہ دی ہے، تو اس کے کتنے زبردست قسم کے ریزلٹس آئے ہیں۔ رائٹ برادران کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر فرسٹ ٹائم جہاز بنایا، ایروپلین بنایا۔ بڑی مزے کی کہانی ہے ان دونوں بھائیوں کی۔ انہوں نے دن رات محنت کی اس جہاز کو بنانے کے لیے، دن رات کام کیا، لیکن یہ ایک ایسی مشین بنا پائے جو کہ دوڑتی تو تھی لیکن اڑ نہیں پا رہی تھی۔ اب یہ دونوں بھائی بڑے پریشان ہو گئے کہ کس طرح ہم اس جہاز کو، اس مشین کو اڑا پائیں۔ انہوں نے ایک ایسا سمجھے کہ ایک گاڑی بنا لی، اس کے پر بھی بنا لیے، لیکن وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن دن رات ان کا خیال ایک ہی تھا کہ کس طرح یہ جو ہم نے مشین بنائی ہے، یہ ٹیک آف کرے، یہ اڑے، یہ زمین سے اٹھے۔ دن رات ان کا ایک ہی خیال تھا۔ ان کو جب بھی ٹائم ملتا تھا، کھانا کھایا، سوئے، جو باقی ٹائم ملتا تھا وہ اپنی مشین پہ لگاتے تھے، اپنے کام پہ لگاتے تھے۔ ان کے ہاتھ، ان کے کپڑے ہر وقت تیل سے، وہ گریس سے اس طرح کالے ہوئے رہتے تھے، اور ایک جنون تھا ان کا، ایک ان کی لگن تھی کہ ہم اس مشین کو بنائیں اور یہ اڑے۔ اب ایک مشین بن گئی ہے لیکن اڑ نہیں پا رہی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کے اوپر یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو اڑانا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کام کرتے کرتے تھک گیا اور وہ سو گیا۔ تو نیند میں جب سو گیا تو وہ خواب دیکھتا ہے کہ دو سپیروز ہیں، دو چڑیاں ہیں، ایک بڑی چڑیا اور ایک چھوٹی چڑیا ہے۔ دونوں کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے کہتی ہے کہ مجھ سے اڑا نہیں جا رہا۔ تو بڑی چڑیا کہتی ہے تو اڑے گی کیسے، تیری تو دم ہی نہیں ہے، تیری تو دم ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات چھوٹے بھائی نے سنی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور اس نے اپنے اس جہاز کو، اپنی مشین کو دیکھا جس کو وہ اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس نے دیکھا اس کی انہوں نے دم نہیں بنائی تھی، ٹیل نہیں تھی۔ تو فرسٹ ٹائم انہوں نے اس کی دم بنائی۔ جب دم بنا کے انہوں نے اس جہاز کو پھر اڑانے کی کوشش کی، تو پہلی جو دنیا کی فلائٹ ہے تقریباً وہ 20 سیکنڈ کی ہوئی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ ان کا یہ مسئلہ سالو کیسے ہوا؟ یہ کوئی جسٹ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ایک لگن تھی کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ کی لائف کا کوئی مسئلہ ہے، کینسر کی بیماری ہے، دل کا مرض ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمالیہ پہاڑ جتنا بھی کوئی مسئلہ یا بیماری آ گئی، ڈونٹ وری، آپ جستجو میں لگے، آپ دل جمی سے، کنسنٹریشن سے، پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر دھیان دیں، آپ کو 100% اس کا سلوشن ملے گا۔ ہم اپنے مسئلے، اپنی پرابلم اور اپنی بیماری پر توجہ دینے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی دوسرا بندہ حل کر دے، کوئی ڈاکٹر حل کر دے۔ آپ یقین جانیے، میں بارہا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر ایک بہت بڑا انسان چھپا ہوا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے سپر بایولوجیکل کمپیوٹر ہو، آپ کے اندر بہت بڑا نالج ہے۔
آپ کبھی ایسے توجہ سے دھیان سے تھوڑا آنکھ بند کر کے اپنے اندر دھیان دیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پرابلم ہے، اس سے میں کیسے نکلوں؟ آپ کو پراپر ڈائریکشن ملے گی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ یہ جو سلائی مشین ہے، یہ جس بندے نے بنائی، اب اس بندے نے سلائی مشین تو بنا لی، جس طرح میں نے آپ کو رائٹ برادران کی جہاز کا واقعہ بتایا ہے، سیم ایسے ہی یہ بندہ، اس نے مشین تو بنا رہی، لیکن وہ دھاگا آپس میں ایسے وہ جوائنٹ نہیں ہوتا تھا، وہ کپڑے کو ایسے پکڑتے تھے تو دھاگا ایسے نکل جاتا تھا۔ تب وہ بڑا پریشان، دن رات اس نے محنت کی تھی سلائی مشین بنانے پہ، لیکن وہ کپڑا نہیں سل پا رہا تھا۔ تو وہ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے نیند کے اندر کہ کچھ ٹرائبز، وہ جنگلی افریقن ٹرائبز ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، وہ لے جاتے ہیں۔ یہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نیزے ہیں، اور ان نیزوں کے اوپر بالکل آخر پہ سوراخ ہوا ہے۔ تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو اس نے اپنی سلائی مشین کے اندر جو وہ سوئی لگائی ہوتی ہے، اس میں اس نے وہ سوراخ اوپر کی بجائے نیچے لگایا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ جو باریکی ہے، باریک سائیڈ والی سائیڈ ہے، ادھر سوراخ ہے، پہلے اس نے دوسری سائیڈ پہ سوراخ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ وہاں سے آئیڈیا ملتا ہے، فوراً اٹھتا ہے اور وہ باریک سائیڈ والی سائیڈ جو ہے وہاں پہ سوراخ نکالتا ہے، وہاں پہ دھاگا ڈالتا ہے، اور اس کی سلائی مشین کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے مسائل کا حل ٹھیک جگہ پہ ڈھونڈتے ہی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسائل کوئی دوسرا بندہ، کوئی بابا جی پھونک مار کے ٹھیک کر دیں۔ آپ یقین جانیے یہ نیچر آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، آپ غور و فکر کریں، آپ بیٹھیں، آپ تھوڑا اس پہ دھیان دیں اپنے مسئلے کے اوپر، آپ کو میڈیسن بھی ملے گی، آپ کو کوئی نیچرل میڈیسن ملے گی، آپ کو کوئی ایسا میتھڈ ملے گا، آپ کو پراپر ڈائریکشن ملے گی کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی میڈیسن بنی ہے نا، ویکسینز بنی ہیں، یہ ایسے نہیں بنی ہیں۔ جن لوگوں نے وہ ویکسین بنائی ہیں، جن لوگوں نے وہ میڈیسن بنائی ہیں، بہت زیادہ اس میں ایسے واقعات ہیں کہ ان لوگوں کو وہ انٹیوشن ہوئی۔ آپ سب کے اندر انٹیوشن کا ایک عنصر موجود ہے، آپ کو بھی وہ الہام، آپ کا بھی وہ انٹیوشن لیول جاگ سکتا ہے، لیکن آپ کبھی اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ جب تک آپ اپنے معاملے کے اوپر پوری کنسنٹریشن نہیں دیں گے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ کنسنٹریشن کیسے دیں، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو تیر اندازی کی مشق سکھاتا ہے، اس کو نشانہ بازی سکھاتا ہے کہ تیر کیسے چلاتے ہیں، نشانہ کیسے لیا جاتا ہے۔ 1 سال تک وہ اس کو ٹریننگ دیتا ہے، اور 1 سال کے بعد وہ اپنے شاگرد کو بلاتا ہے کہ کل جنگل میں آنا، کل تمہارا فائنل ڈے ہے، کل میں تم کو سرٹیفکیٹ دوں گا، تمہارا ٹیسٹ لوں گا کہ تمہارا نشانہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ شاگرد آ جاتا ہے، تو استاد اس کو کہتا ہے کہ وہ سامنے جو پیڑ ہے، وہ جو درخت ہے، اس کے اوپر دیکھو ایک پرندہ بیٹھا ہے، تمہیں اس پرندے کی آنکھ میں نشانہ لگانا ہے۔ یہ شاگرد اپنا تیر اٹھاتا ہے، کمان پہ چڑھاتا ہے، تو استاد اس سے پوچھتا ہے تجھے پرندہ نظر آ رہا ہے؟ تو شاگرد جو بات کرتا ہے وہ بڑی مزے کی، وہ کہتا ہے نہیں استاد، ابھی پرندہ نظر نہیں آ رہا، ابھی مجھے پرندے کی آنکھ نظر آ رہی ہے۔ تو آپ جب تک اس لیول پہ اپنی پرابلم پہ فوکس نہیں کریں گے، پھر سن لیجئے، میں آپ کو یہ بات ابھی بتا رہا ہوں، اگر آپ نے دوسروں سے اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کی تو وہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا۔ کوئی دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی نہ ہے اور نہ ہوگی جو آپ کے مسئلے کو ٹھیک طرح سالو کر پائے۔ صرف اور صرف آپ کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس وہ ماسٹر کی ہے، آپ کے پاس وہ کنجی ہے۔ دھیان دیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو انٹیوشن ہو جائے گی، آپ ایسے تھوڑی سی آنکھ لگائیں گے تو آپ کو اشارہ مل جائے گا، او میرا مسئلہ تو یہ اٹکا پڑا، اور مجھے، کیونکہ ہمارے اندر آپ صرف اور صرف ایک گوشت پوش کے انسان نہیں ہو، آپ کے اندر ایک روح ہے، اور آپ کی روح ایک وقت میں پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی
پھر بات کو سن لیجئے، آپ صرف اور صرف جسم نہیں ہو، آپ صرف اور صرف گوشت پوش اور ہڈیوں کے انسان نہیں ہو، آپ کی روح ایک وقت میں پوری کائنات میں موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، کروڑوں سال پہلے بھی آپ کی روح موجود تھی، کروڑوں سال پہلے بعد بھی آپ کی روح موجود ہوگی، اور اب بھی موجود ہے۔ تو جب آپ پوری توجہ دیتے ہو تو وہ جو آپ کا روح کا ایلیمنٹ ہے، وہ جو آپ کا اسپرچول پہلو ہے، وہ ورک کرتا ہے، وہ آپ کے مسئلے کو سالو کر لیتا ہے، وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر یا آسمان کی بلندیوں کے اوپر بھی آپ کے مسئلے کا حل پڑا ہوگا تو وہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے، اس کو بھی کھوج لیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔